السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم کریں گے جزم والا نون اور تنوین، جزم والے نون اور تنوین پہ غنہ کرنے کا طریقہ۔ جب بھی قرآن مجید میں جزم والا نون آئے یا دو زبر دو زیر دو پیش آئیں تو وہاں پہ ہم نے غنہ کرنا ہے، لیکن آگے ہم نے اگلا حرف دیکھنا ہے کہ اگر نون ساکن کے بعد 8 حروف حمزہ ہا، عین ہا، غین خا اور لام را یہ آ جائیں، 8 حروف ہیں، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا۔ جزم والے نون کے بعد اگر ان 8 حروف میں سے کوئی بھی حرف ہوگا تو غنہ نہیں کرنا، باقی ہر حرف پہ غنہ کرنا ہے۔ قرآن مجید میں جہاں بھی جزم والا نون اور تنوین لکھے ہوئے ہوں وہاں اکثر و بیشتر غنہ ہوتا ہے، یعنی جزم والے نون اور تنوین کی آواز ناک کی جڑ سے ایک الف کے برابر مقدار کے برابر جاری رکھ کر ادائیگی کی جاتی ہے۔ صرف اس صورت میں غنہ نہیں ہوتا جب جزم والے نون اور تنوین کے بعد ان 8 حروف حمزہ ہا، عین ہا، غین خا اور لام را میں سے کوئی حرف آ جائے، باقی ہر حرف پہ غنہ کیا جاتا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ چیز سمجھ آ گئی ہوگی کہ جب بھی جزم والا نون آئے یا تنوین آئے، دو زبر والا حرف آئے، دو زیر والا آئے، دو پیش والا آئے، ہم نے اگلا حرف دیکھنا ہے کہ ان 8 حروف میں سے اگر کوئی بھی حرف ہے، یہ ہے حروف حلقی اور لام را۔ ان 8 حروف میں سے کوئی بھی حرف ایک حرف بھی ہے تو غنہ نہیں کیا جاتا، سیدھا سیدھا پڑھ لیا جاتا ہے۔ لیکن اگر ان 8 حروف میں سے کوئی حرف نہیں ہے جزم والے نون کے بعد تو پھر غنہ کرنا ہے۔ اور جب ہم آگے چل کے اس کی مشق کریں گے تو آپ کو بہت اچھی طرح اس کی سمجھ آئے گی۔ ابھی آپ نے صرف ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف ہو یا لام را ہو، یہ 8 حروف بنتے ہیں تو غنہ نہیں کرنا، باقی ہر حرف پہ غنہ کرنا ہے۔ جزم والے نون اور تنوین کی غنہ کرتے ہوئے ادائیگی کیجیے۔ اب دیکھیں یہاں پہ، یہ دیکھیں جزم والا نون ہے اور آگے سین آ گیا ہے، یہ ان 8 حروف میں سے نہیں ہے جو میں نے آپ کو بتائے تھے، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا اور لام را، یہ 8 حروف ہیں۔ نون ساکن کے بعد سین آ گیا تو یہاں پہ ہم غنہ کریں گے۔ اب میں آپ کو جتنے رولز ہیں ان کے نام نہیں لے رہی تاکہ آپ کے لیے تجوید سے پڑھنا بہت آسان ہو جائے۔ ناموں کے ساتھ میں بالکل نہیں کرا رہی، لیکن یہ اخفا کا قاعدہ ہے، میں صرف ایک دفعہ آپ کو بتا دیتی ہوں۔ آپ نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ کہاں غنہ کرنا ہے اور کہاں نہیں کرنا۔ اب نون ساکن ہے تو کیا کریں گے، من سجیل، من سجیل۔ اب نون ساکن کے بعد سین تھا، ہم نے غنہ کیا، جی یا مدہ ہے، اس کا بھی ہم نے دھیان رکھنا ہے۔ جو پیچھے رولز ہم پڑھ چکے ہیں 2 حرکات لمبا کریں گے، من سجیل فلا تنسا، فلا تنسا، نون ساکن آگے سین آ گیا، ہم یہاں پہ غنہ کریں گے کیونکہ یہ ان 8 حروف میں سے نہیں ہے۔ اب تنوین، جو چیز ہم نے نون ساکن کے بعد دیکھنی ہے وہی چیز ہم نے تنوین کے بعد دیکھنی ہے۔ اب دیکھیں 2 زبر تنوین آ گئی، آگے ذال ہے، ذال جی ان 8 حروف میں سے نہیں ہے تو ہم کیا کریں گے، غنہ کریں گے، نارن ذات، نارن ذات۔ اب یہاں پہ ہم نے غنہ کیا، غنہ ناک میں تھوڑی دیر آواز کے ٹھہرانے کو کہتے ہیں، اور ذا 2 حرکات لمبا کریں گے کیونکہ یہ الف مدہ ہے، اور یہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ ذال کو ہم نرم پڑھیں گے، سیٹی کی آواز نہیں آئے گی۔ من سجیل فلا تنسا نارا ذات۔ اب دیکھیں جزم والے نون اور تنوین کی بغیر غنہ کیے ادائیگی کیجیے۔ اب وہ 8 حروف ہیں، جزم والے نون اور تنوین کے بعد جب ان 8 حروف
حمزہ ہا، عین ہا، غین خا اور لام را میں سے کوئی حرف آ جائے تو غنہ نہیں کیا جاتا۔ اب یہاں دیکھیں نون ساکن ہے اور آگے ان 8 حروف میں سے آ گیا ہے، جو 6 حروف تھے حروف حلقی، اس میں سے ہا آ گیا ہے، تو ہم یہاں پہ غنہ نہیں کریں گے۔ من ہاجر، من ہاجر، من ہاجر، یہاں کوئی غنہ نہیں کرے کیونکہ یہ ان 6 حروف میں سے ہے جو حلق سے نکلتے ہیں، اور لام را یہ 8 حروف اکٹھے لکھے گئے ہیں کہ ان صرف آپ کی آسانی کے لیے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد 8 حروف دیکھتے ہیں، اگر ان میں سے کوئی بھی حرف ہوگا تو غنہ نہیں کریں گے۔ احدن الا احدن، یہ دیکھیں حمزہ آ گیا تو یہ ان 8 حروف میں سے ہے تو اس لیے ہم یہاں پہ غنہ نہیں کر رہے۔ ملم، ملم، اب جب بھی لام اور را آئے گا تو اس پہ شد ہوگی، اور جب شد ہوگی تو ہم زبر زیر پیش والا حرف جو ہے وہ شد کے ساتھ ملائیں گے، تنوین کی ایک زبر بھی ختم ہو جائے گی اور نون بھی ختم ہو جائے گا۔ ملم، نون ساکن کے بعد دیکھیں ان 8 حروف میں سے لام بھی تھا۔ من ہاجر احدن الا ملم۔ امید ہے آج کا لیسن آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی آج کا لیسن ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔